پڑھ رہے ہیں اور اس کو لکھیں گے وہ ہے الف، تو الف جو ہے وہ لین کے اوپر ہی آئے گا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو الف ہے اب یہ لین کے اوپر آ رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے بے ہو گیا، تے ہو گیا، سے ہو گیا، ٹے ہو گیا، جو بھی جتنے بھی یہ کشتی کی شکل کے حروف ہیں تو ان کو بوٹ فیملی حروف کہا جاتا ہے، یہ سارے اس لین کے اوپر آئیں گے۔ دیکھیں بے، تے، اسی کو سے بنا دیں، اور یہ ٹے ہو گیا، یہ سارے اس لین کے اوپر آئیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جیم، جیم ایسا حرف ہے کہ جو تھوڑا سا اس لین سے نیچے آتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، میں آپ کو جیم لکھ کر دکھاتا ہوں، آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ جو حروف آ رہے ہیں یہاں سے شروع کرنا ہے، اسے شروع کر کے لے جا کر تھوڑا سا معمولی اس لین سے یہ نیچے ہوگا، یہ جی اس طرح جیم جو ہے عین ہو گیا، وہ بھی یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کے لین سے اوپر آ جائے گا۔ عین بھی اس طرح ہو گیا، ہا بھی، اور خا ہو گیا، وہ بھی اس لین سے معمولی سا نیچے ہوگا۔ اور اسی شکل کا لام ہے، تو یہ لام اس طرح میم ہے، میم بھی تھوڑا سا نیچے اس لین سے آ جائے گا، یہ ہو گیا۔ اور جو واو ہے، را ہے، زال ہے، زا ہے، وہ بھی اس لین کے اوپر آئیں گے، لین سے نیچے نہیں آئیں گے۔ واو کو دیکھ لیں، وہ ہو گیا، را ہو گیا، دال ہو گیا، ڑا یا زا، جو بھی حروف اس طرح کے ہوں گے وہ اس لین پہ، لین کے اوپر ہی آئیں گے، لین سے نیچے نہیں آئیں گے۔ اور اس طرح غاف ہو گیا، گاف اور قاف، وہ اس لین کے اوپر آئے گا، یہ قاف، یہ گاف۔ تو دوستو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ تو اگلا جو ہم لفظ لکھ رہے ہیں وہ بھی ایسا لفظ ہے کہ جو اس لین سے تھوڑا سا نیچے آئے گا، اس کو کہا جاتا ہے قاف، دو نقطوں والا۔ تو وہ آپ دیکھ لیں، یہاں پر اس کو لے آ کے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا لین سے نیچے لائیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارا قاف۔ اسی طرح یہ جتنے بھی حروف ہیں ان میں سوائے لام کے اور میم کے اور اس قاف و عین اور جیم ہو گیا، باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے بڑی یہ ہو گیا، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ بڑی یہ جو ہے یہ بھی لین کے اوپر ہی آئے گی۔ لیکن سین اور شین اور صاد، یہ تین حروف ایسے ہیں جو تھوڑا سا لین کے نیچے آئیں گے۔ سین کو دیکھ لیں، ابھی گول دائرے والے جتنے بھی حروف ہیں وہ تھوڑا سا اس لین سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ صاد کو دیکھ لیں، یہ بھی تھوڑا سا اس لین سے نیچے ہوگا۔ اور اس طرح دیکھ لیں جو اس شکل کا سین ہوتا ہے یہ بھی تھوڑا سا۔ تو یہ وہ چند حروف ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو لائن کے اوپر آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو لائن سے نیچے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم لکھ رہے ہیں شاعری، تو ہینڈ رائٹنگ کے اندر۔ اب آپ اس میں دیکھتے جائیں کہ کون کون سے حروف ہیں جو لین کے اوپر آ رہے ہیں اور کون کون سے حروف ہیں جو لین سے نیچے بھی آ رہے ہیں۔ تو اس کو توجہ اور دھیان سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کی مشق کریں گے، اس مارکر کے ساتھ مشق کریں یا پین کے ساتھ مشق کریں گے، تو ان اگر حروف کو آپ توجہ اور دھیان سے دیکھیں کہ کون کون سا حروف کس لین میں کس طریقے سے آ رہا ہے، اگر آپ اس کی مشق کریں گے تو چند دنوں کی مشق سے انشاءاللہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہترین اور خوبصورت بن جائے گی۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ایس ایم ہینڈ رائٹنگ کو، اپنی ہینڈ رائٹنگ کو، اپنے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ کو بہترین اور خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارے روزانہ کے جو لیسن ہیں ان کو توجہ اور دھیان سے دیکھیں، سنیں اور ان کی ضرور مشق کریں، تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہترین اور خوبصورت بن جائے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔